جی، سلفزم کب سے شروع ہوا ہے؟ مجھے جو میں ریسرچ کیا ہوں تو سلفزم یعنی جو تقلید نہیں کرتے، جو بھی ہے سلف کو فالو کرتے ہیں، یہ تو ان آج سے 150-200 سال پہلے شروع ہوا ہے، ایسا میں نے سرچ کیا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سلفی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ سلفیوں سے پوچھیں نا، آپ خود سے کیسے طے کرتے ہیں کون کب سے ہے کیا ہے؟ سلف جب اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کو ماننے والے. اب صحابہ کب کے ہیں آپ خود اندازہ کیجیے، یعنی ائمہ اربعہ پہلے ہیں یا صحابہ پہلے ہیں؟ تقلید پہلے یا نہیں صحابہ پہلے؟ نہیں، صحیح ہے، تو یہ 100 نہیں سال پہلے صحیح کیسے ہے. ہوتے ہیں؟ صرف صحابہ کو ہی سلف کہتے ہیں یا تابعین کو بھی سلف کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ حدیث جن لوگوں کو بھی انکلوڈ کرتی ہے، اس میں صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، اس میں بھی ایک بحث بلکہ ایک کتاب بھی ہے کہ خیر القرون میں کون لوگ مراد ہیں. لیکن عام جو مفہوم یہ ہے کہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین، یہ اصل سلف ہیں. بلکہ ان تینوں میں بھی، یعنی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان تینوں میں بھی اختلاف ہوگا تو صحابہ کا قول جو ہے فیصل ہوگا. یعنی اصل آپ مان لیں تو صحابہ ہیں، یعنی اصل سلف صحابہ ہیں. صحابہ کے ساتھ تابعین، اتباع تابعین بھی اس حدیث کے صحیح بخاری کی حدیث کی وجہ سے ان کو بھی ہم لیتے ہیں. یہ اصل ہیں جن کا فہم ہم حجت مانتے ہیں. اس کے بعد کے 400 سال کے بعد، 500 سال، اس کے بعد کے جو علماء ہیں ان کو ہم سلفی لغوی طور پر ان کو بھی سلف بولتے ہیں، لیکن ان کا فہم حجت کے طور پر ہم نہیں پیش کرتے. ہم ان کے فہم سے بھی استفادہ کرتے، ان کے احترام کرتے، سب کچھ کرتے. لیکن جب بات آئے گی قرآن و حدیث کے نص کی تفہیم کی، جب وہاں پہ کوئی اختلاف ہوگا تو یہ جو خیر القرون کے جو فقہا ہیں، جو علماء ہیں، ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی. اور اگر ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو صحابہ کی طرف ہم جائیں گے، صحابہ کی بات کو سب پر ترجیح دی جائے گی، چاہے وہ تابعین ہو، اتباع تابعین ہو، کوئی بھی. تو اصل سلف صحابہ ہے، اصل جی صحابہ ہے، جی اصل جی. صحابہ ہے. اس کے بعد سارے لوگ صحابہ کے تابع ہیں، تابعین بھی صحابہ کے تابع ہیں، اتباع تابعین بھی ہاں، صحابہ وہ کے تو تابع ہے. ہیں، لیکن اصل جو ہے جی. وہ صحابہ ہے. اور یہی ہاں قرآن و حدیث میں ہے نا، قرآن و حدیث میں ہے نا، سب سے جو اہم دلیل ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَآمِنُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو. تو اللہ نے تو صحابہ کو مخاطب کیا. اور ایسے ہی تاریخ واسط کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، اس میں 73 ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون، اس کی علامت کیا ہے، کون ہوگا جو فرقہ ناجیہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ ایک فرقہ جو ہے نجات پانے والا ہوگا، باقی سب جہنم میں ہوں گے. تو وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، آپ نے صحابہ کا نام لیا. تو قرآن و حدیث میں، قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ جن کو معیار بنایا گیا، جن کو نمونہ بنایا گیا، وہ صحابہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیث میں کہا کہ صحابہ میں تم کو ایک صاف شفاف راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس طرح کے بے شمار نصوص ہیں جہاں صحابہ کے فہم کو اور ان کے طور و طریقے کو، ان کی سیرت کو حجت قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کا فہم جو ہے وہ حجت ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ صحابہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہے. یعنی بہت بڑی تعداد کو، عشر مبشرہ ہیں، اہل بدر ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور اصحاب بیت رضوان ہیں، اور اسی طرح سے انفرادی طور پر کتنے بلکہ امام بن مسعود کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. تو صحابہ کے اندر یہ خاص بات ہے. تو اس وجہ سے اصل سلف ہمارے وہی ہیں. جب بھی ہم کہتے ہیں سلف، تمہارا صحابہ ہی ہوتے ہیں. میں نے جو سلف کے بارے میں پڑھا تھا، مطلب سلف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین جنریشن کو سلف بولتے ہیں، جیسا کہ صحابہ، جی، اس میں تابعین اس اور سے تبع اس سے تابعین. انکار نہیں کر رہے ہیں ہم، اس سے ہم انکار ہاں نہیں نہیں کر نہیں، رہے صحیح ہیں. ہے. نہیں ہاں، اصل نہیں صحابہ ہے. صحیح دیکھیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سابقون اور اولون بالکل شروع میں ایمان لانے والے صحابہ، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی جی اتباع کی. تو صحابہ جی، اصل مولانا سلف ہیں. سمجھ میں اور آیا. جو صحابہ کے، جن لوگوں نے صحابہ سے منہج میں اختلاف نہیں کیا، ان کے اصولوں سے اختلاف نہیں کیا، وہ بھی سلف میں شامل ہیں ہمارے. جو صحابہ، جو لوگ صحابہ کے راستے پر چلے پہلے 3 صدیوں کے، وہ بھی سلف میں ہمارے شامل ہیں. البتہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کے ایک راستہ اختیار کیا، گرچہ وہ اولین صدی کے تھے. بھائی کوئی ہے وہ شروع کی صحابہ کے بعد تابعین کے دور کا ہے، لیکن اس نے تقدیر کا انکار کر دیا، یا اس نے صحابہ کرام کی تکفیر کی، یا اس نے جو ہے وہ جبریہ والا عقیدہ رکھا. تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو ہے تو اس صدی کا ہی، لیکن اس نے صحابہ کے ساتھ دین کے اصولوں میں، دین کے منہج میں اختلاف کیا، تو وہ ہمارا سلف نہیں. ہمارے سلف صحابہ ہیں، اور ابتدائی 3 صدیوں میں جو لوگ
जिन लोगों ने उन सहाबा की इत्तिबा की, उनके पीछे चले, वो सलफ है हमारे। ठीक है मौलाना, सही है। जो सहाबा को फॉलो किया वो सलफ है, मतलब जो उनको फॉलो करता है वो सलफी है, यानी उनको उनके ऊपर जो भी एतमाद है, उनके जो भी रिवाजों बल्कि के ऊपर, तो एक वो बात सलफी और है। मैं जोड़ तो दूं, एक सलफी बात और जोड़ सलफी दूं, हम एक सब बात है, और, यानी सलफ हम कौन है, हम सुनिए, सब सलफी है। एक बात और मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, जब सहाबा ही के दौर में जब खवारिज का फितना आया ना, तो उस वक्त सहाबा ने सहाबा के फहम को, जो सिगारे सहाबा थे, उन्होंने किबारे सहाबा के फहम को बतौर हुज्जत पेश किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रवायत है ना, अल-मुस्तदरक जी अल-हाकिम में सही सनद के साथ रवायत है, उसमें जब खवारिज से गए थे मुनाजरा करने के लिए, उनसे बहस करने के लिए, उनको समझाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अतैतुकुम मिन इंद सहाबतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मैं तुम्हारे पास अंसार मुहाजिरीन सहाबा की तरफ से आया हूँ। लिउबल्लिगुकुम मा यक़ूलून अल मुख़बरून बिमा यक़ूलून, ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि वो क्या कहते हैं और जो कहते हैं उससे वो वाकिफ है। फ़अलैहिम नज़ल अल कुरान, उन्हीं पर कुरान नाजिल हुआ। वहुम अअलमु बिल वही मिनकुम, और वो वही यानी कुरान के बारे में, हदीस के बारे में तुमसे ज्यादा जानकार है। वफीही मुनजिला, उन्हीं के बीच में वही नाजिल हुई। वलैसा फीकुम मिनहुम अहद, तुम में से कोई भी शख्स सहाबा में शुमार नहीं होता। फरजा मिनल कौमी अल्फान, तो 2000 लोग जो है रुजू कर लिए। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने खवारिज को पर जो हुज्जत कायम की थी, भाई वो कुरान ही पढ़ लेते ना। ये पूरा मनाजरा जाके देख सकते हैं अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में। मैं आपको बता दूं, ये हदीस नंबर है 2656, हसन सनद, जाके देख सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो उनको कायल किया, वो इसी बुनियाद पर कायल किया। कुरान तो भी पढ़ रहे थे भाई, कुरान का हवाला दे रहे थे, लेकिन कायल किया ये जो फहम कुरान का तुम ले रहे हो, वो फहम गलत है। सही फहम वो है जो मुहाजिरीन और अंसार लेते हैं। फिर एक एक चीज उनको बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने समझाई, पूरी तफसील मौजूद है। ये है सल्फियत का मतलब। जी, वही है सल्फियत, यानी जो भी सहाबा को फॉलो कर रहे हैं वो सब सल्फी है, यानी हम ही सल्फी है, आप ही सल्फी, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं वो बात बोलना नहीं चाह नहीं, रहा देखो हूँ। फर्क है, तो फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। हाँ, ये सहाबा बताइए। को बताता हूँ फर्क। हाँ सहाबा को सब मानते हैं, जी, ओके। सहाबा की सब नहीं मानते। हमारा मामला ये है, हम अहले हदीस का, हम सल्फियों का, कि हम सहाबा को भी मानते हैं और सहाबा की भी मानते हैं। यानी सहाबा की ठीक है। शख्सियत को भी मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं। हम्म। इसमें तो पूरी उम्मत एहतराम करती है, लेकिन पूरी उम्मत जब हाँ बात आती है सहाबा के अपने इमामों की, तो अपने इमामों की बात को फौकियत देती है, सहाबा के मौक़िफ़ को, उनके अक़वाल को अहमियत नहीं देती। वो कहते हैं हमारे इमाम ने जो कहते हैं। हमारा कहना है नहीं, सहाबा नंबर 1 है। अगर सहाबा का कोई कौल, कोई फतवा सही सनद से आ रहा है, सहाबा का दीन के मामले में सहाबा का कोई फतवा या कोई अमल, उनका कोई तरीका हमारे सामने आ रहा है, तो वो सारे चारों अइम्मा पर भारी है, चारों पर तो भारी है। हम उस पर आइम्मा क्या किसी को भी सहाबा को नहीं तरजीह नहीं फॉलो दे सकते। किए, मतलब आइम्मा सहाबा को ही ना फॉलो किए। अइम्मा हेलो। सहाबा को फॉलो किए, एक मिनट, अरे सहाबा भाई को फॉलो। बहुत सारे इमाम, जैसे अकीदे के मसले में आप लोग अशरी हैं, मातुरीदी हैं। अकीदे के मसले में जो अशरियों का, मातुरीदियों का अकीदा है, क्या वो सहाबा का अकीदा था? जो नहीं, उनका इसके उसूल बारे है, में जो उनका मनहज है, क्या वो सहाबा का जी, मनहज था? इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसके बारे में मुझे रिसर्च करना चाहिए, मगर मैं तो यही वही तो कहना मैं चाह बता रहा रहा हूँ हूँ आपको। कि आप नहीं, देखिए, सुनिए, मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो दीन क्वेश्चन। के बहुत सारे मसाइल में सबसे पहले तो अकीदा ही है ना। हम जब अपने आप को सलफी कहते हैं तो सिर्फ अपना फिqही तरीका नहीं बताते हैं, पूरा दीन अखज़ करने का तरीका बताते हैं। हम सहाबा से फिqही मनहज भी लेते हैं, सहाबा किराम से अकीदा भी लेते हैं, बल्कि अकीदा पहले लेते हैं सहाबा से। तो आप पहले नहीं, अकीदे में अकीदा जांच सही है। करें ना कि अकीदे में जो लोग अकीदे में अशरी हैं या मातुरीदी हैं, अल्लाह ताला के सिफात की तावील करते हैं, वो सहाबा के मनहज पर हैं या हम लोग सहाबा के मनहज पर हैं। आप पहले उसके अकीदा बारे ही में देखें लंबा ना। क्या अइम्मे अरबा सहाबा को फॉलो नहीं करते थे? भाई देखिए, अइम्मे अरबा सहाबा को फॉलो करते थे, इसमें कोई शक नहीं। कुरान भी फॉलो करते थे, हदीस भी फॉलो करते थे, सहाबा को भी फॉलो करते थे, और उनके बाद ताबीन और अतबाए ताबीन उनको भी फॉलो करते थे। इसमें मसला नहीं है। मसला इसमें हाँ, है मेरा अइम्मे अरबा की क्या बात हुज्जत है। भाई इस्तिफादा और हुज्जत में फर्क है ना, अभी किफायत भाई ने आपको बताया। अइम्मे अरबा फॉलो करते थे सहाबा को, इसीलिए तो हम उनसे इस्तिफादा करते हैं। जो आलिम, जिसको लोग आलिम समझते हैं, अगर वो सहाबा को फॉलो नहीं करेगा, कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करेगा, बिदाती होगा, तो हम तो उससे इस्तिफादा भी नहीं करते हैं। अइम्मे अरबा से हम फायदा इसलिए उठाते हैं कि वो मनहजे सहाबा को फॉलो करते थे, उस तरीके को इख्तियार करते थे। लेकिन सहाबा में और अइम्मे अरबा में फर्क ये है कि सहाबा का कौल हुज्जत है और अइम्मे अरबा का कौल हुज्जत नहीं है। जी, अब आप अर्ज फरमाएं। हाँ, ठीक है। जो आपने कहा, मतलब सहाबा का कौल हुज्जत है,
क्या फहम हुज्जत है, आइम्मा फहम भाई इस हुज्जत है। बात का जवाब दीजिए ना, अकीदे में इमाम साहब क्या सहाबा को नहीं मानते थे? इमाम हनीफा नहीं रहमतुल्लाह, उसके बारे में बात करेंगे मौलाना, भाई बात करो मुझे ना। पहले क्वेश्चन क्लियर इमाम करने, अबू मुझे हनीफा क्या पहले अकीदे में सहाबा को नहीं 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 मानते थे? आपने इमाम साहब को अकीदे में क्यों छोड़ लिया? मेरा क्वेश्चन आप चेंज कर रहे हैं, मेरा पूरा मैं क्वेश्चन कहाँ चेंज कर रहा हूँ? कंप्लीट होने इमाम दो। अबू हनीफा आप कह रहे हो सहाबा को मानने नहीं वाले, नहीं तो नहीं नहीं। सब किस सहाबा को मानने वाले ना, अकीदे में मुझे किसी और को मानने सलफिज्म वाले थे? मुझे सलफिज्म के बारे में बात करना है। जो सलफिज्म अल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो भी है उनसे शुरू हुआ है या उनसे पहले भी था, मुझे ये बात करना है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में क्या बोलूंगा कि जो भी आइम्मा से जब शुरू हुआ, तकलीद शुरू हुई, 1000 साल तक तकलीद ही चलती रही। तो 1000 साल तक कब जो शुरू भी हुई लोग फॉलो तकलीद? करने वाले हैं, तो क्या वो गलत थे? क्या उसके कब बाद शुरू ही हुई जो तकलीद? तकलीद कब शुरू हुई? जब भी आइम्मा आइम्मा अरबा आए उसके बाद से शुरू हुई, मतलब तो अइम्मा 200 अरबा आए साल या तो उनके 300 दौर साल। से ही तकलीद शुरू हो गई थी। हाँ, नहीं नहीं उसके बाद मतलब इमाम उनके शाफी के दौर में ही इमाम शाफी के लोग तकलीद करने लगे थे। नहीं 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 उसके बाद तो फिर कहाँ, तब ये लोग कहाँ? देखिए आप कह रहे हैं कि ये अइम्मा अरबा सहाबा को फॉलो करते थे, तो जो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो भी गोया कि सहाबा को फॉलो करने वाले हैं, यही बोलना चाह रहे हैं आप ना? मैं ये बोलना कि चाह इमाम रहा अबू हूँ कि हनीफा, इतने इमाम सालों शाफई, से इमाम अबू हनीफा, मतलब इमाम शाफई, इमाम मालिक, अहमद इब्न हंबल, क्योंकि ये भी सहाबा को ही फॉलो करते थे, तो लिहाजा जो इनको फॉलो कर रहा है इनडायरेक्टली ही नहीं, वो इनडायरेक्टली वो सहाबा को ही फॉलो कर रहा है, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, सहाबा को ही कर रहे हैं ना, वो भी सहाबा को कर रहे हैं, सवाल ये आइम्मा पैदा हो अरबा रहा भी है कि सहाबा को ही कर रहे नहीं, हैं। आपकी इतनी बात दुरुस्त है, आपकी इतनी हाँ बात दुरुस्त है कि ये अइम्मा ठीक है, अरबा जो है वो सहाबा को फॉलो करते थे, पर ठीक है। ये बात दुरुस्त नहीं कि जो इनको मानने का दावा करते हैं वो इन अइम्मा को फॉलो करते हैं। क्या इन अइम्मा ने कहा था हमारी तकलीद करो? नहीं, तो फिर कहाँ ये लोग फॉलो, जो तकलीद करने वाले इनको कहाँ फॉलो कर रहे हैं वो? हाँ, तकलीद क्यों करते हैं ये मुझे बता दीजिए थोड़ा। अरे भाई पहले ये बात बोले ना, अब आप बोल रहे हैं कि क्योंकि इनके मानने वाले इनको फॉलो करते हैं तो इनडायरेक्टली सहाबा को ही फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ, जब इन वो अइम्मा क्यों ने ये फॉलो कहा करते ही नहीं कि हैं? मेरी तकलीद करो, तो ये लोग तकलीद करते हुए इन अइम्मा को फॉलो नहीं कर रहे। इन सारे अइम्मा ने हमेशा यही कहा कुरान और सुन्नत को फॉलो करो, ये सारे अइम्मा क्योंकि वो सलफी थे, आपको फिक्र को इन्होंने मुदव्वन कहा किया कुरान ना, और सुन्नत को क्यों? फॉलो करो, लेकिन जो लोग इनकी तकलीद का दावा करते हैं वो कुरान और सुन्नत छोड़ करके इनके अकवाल को फॉलो कर रहे हैं, इनके अकवाल की तकलीद कर रहे हैं। तो हकीकत में भाई हनफी इमाम अबू हनीफा को फॉलो नहीं कर रहा, शाफई इमाम शाफई को फॉलो नहीं कर रहा, मालिकी इमाम मालिक को फॉलो नहीं कर रहा, हम्बली इमाम अहमद इब्न हंबल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इन सारे अइम्मा में से किसी ने भी नहीं कहा था कि मेरी तकलीद करो, इन सब ने कहा था कुरान और सुन्नत को मानो, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करो। तो जो कुरान और सुन्नत की इत्तिबा छोड़ करके इन इमामों की तकलीद कर रहे हैं वो असल में इन इमामों को फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, जो तकलीद कर रहे हैं क्या वो गलत कर रहे हैं, यानी हराम कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत है? हाँ जहाँ जिसके पास कुरान और सुन्नत से दलील वाज़े हो जाए इसके बावजूद अपने इमाम का कौल ना जो छोड़े, नॉर्मल इंसान ऐसा है, आदमी मैं हराम काम आलिम कर के रहा है। बारे में नहीं बात कर रहा, मैं आलिम के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। जो तकलीद कर रहा है अगर क्या वो हराम काम कर रहा है, क्या वो गलत बोल तो कर रहा रहा हूँ, है? जिसके पास दलील वाज़े हो जाए कुरान और सुन्नत की, अगर वो अपने इमाम के कौल की वजह से कुरान और सुन्नत की दलील छोड़ दे वो हराम काम कर रहा है। अभी आप आपके नए पास मौजू एक पे आ दलील गए है, हैं, अपने मौजू पे रहिए, आपका मौजू ये नहीं है, तकलीद आपका मौजू नहीं था। एक चीज बदल दिया ना हाँ मौजू। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मेरे हाँ साथ ठीक बात है, कीजिए। सलफिज्म के ऊपर आ जाए, मेरा जो एक भी मिनट, मौजू एक था मिनट। सलफिज्म भाई का था। सलफीइज्म सलफिज्म आप बार बार सलफीइज्म बोल रहे हैं, सलफियत क्या है? सलफियत आप समझ रहे सलफ नहीं, के सलफिज्म में क्या बोल रहा हूँ सलफियत वो समझ सलफ को रहे नहीं। फॉलो करने की दावत है, तो जब से सलफ है, नहीं जब से ये सलफ है जो तब आप से सलफियत है, नहीं, सलफियत तब से है जब से आपने सलफ है, बोला है क्योंकि ये जो सलफियत ये करने बिला दो, मुझे वजह वाज़े करने दो आप प्लीज। हवाओं में दावा कर रहे हैं। नहीं। सलफियत सलफ को फॉलो करने का नाम है, तो जब से सलफ है तब से सलफियत अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वो हम तो मैं कबूल अहले करता हूँ। हदीस की दावत सुनिए अगर एक जुमले में बयान करनी हो तो अहले हदीस की दावत यह है उस भाई दीन मुझे को मानो जो बोलने तो सहाबा का दो, दीन था। भाई आपको ठीक बोला, है, जो आपको सलफियत है आपने यानी जो सलफी एतराज है, किया वो सलफ मैंने को उसका फॉलो जवाब दे करने दिया। वाला ही सलफी आप है। यही आपने ठीक है, पहले एक बार तस्लीम कर लें कि मैं आपने बात जो कर रहा हूँ शुबहा पेश सलफिज्म किया था की। उसका जवाब मिल गया आपको। आपने जो एक शुबहा पेश किया था पहले ये बोल दे कि हाँ मुझे इस शुबहे का जवाब मिल गया। आप ये बोल रहे थे कि क्योंकि अइम्मे अरबा सहाबा को मानने वाले हैं, सलफ को मानने वाले हैं, तो उनके मुकल्लिदीन उनको मानने वाले हैं, तो गोया कि उनके मुकल्लिदीन भी सलफ को मानने वाले हैं। उस पर मैंने आपको ये समझाया कि अइम्मा तो मानते थे सहाबा को, लेकिन उनके मुकल्लिदीन अइम्मा को नहीं मानते, क्योंकि अइम्मा ने अपनी तकलीद का हुक्म नहीं दिया था कहीं पर भी। उन्होंने ये नहीं कहा था कुरान और सुन्नत की दलीलें वाज़ेह हो जाने के बाद भी मेरा कौल मत छोड़ो, बल्कि तमाम अइम्मा ने लोगों को ये हुक्म दिया था कि मेरी तकलीद मत करो,
قرآن و سنت کی بات مانو. میرے قول کے مقابلے میں اگر حدیث ملے، حضرت امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی بات کہوں اور قرآن و سنت میری بات کے خلاف ہو تو میری قول کو چھوڑ دینا اور میری بات کو دیوار پر مار دینا. تو ان سارے ائمہ نے تقلید کا حکم نہیں دیا تھا. جو ان کے مقلدین ہیں وہ اماموں کی مخالفت کر رہے ہیں، امام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو جو آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، شبہ آپ پیش کر رہے تھے کہ سارے ائمہ کی تقلید کرنے والے بھی سلفی ہیں کیونکہ وہ ائمہ کو مانتے ہیں اور ائمہ سلف کو مانتے ہیں، آپ کا یہ شبہ غلط ہے. ائمہ تو سلف کو مانتے تھے لیکن ان کے مقلدین کیونکہ ائمہ ہی کی نہیں مان رہے تو وہ سلف کو ماننے والے بھی نہیں ہیں. تو ابھی آپ یہ شبہ جو آپ نے پیش کیا تھا نا، اس کا جواب آپ کو مل گیا، تو آپ بول دیں یہ جواب مل گیا، پھر اور بات کریں گے دوسری. میرا جو بات ہے سلفیزم یعنی سلفی، اب تم جو سلف فالو کر رہے ہیں کہ میں جو صحابہ کو فالو کر رہا ہے یہ دوسروں کے اوپر بھی تھوپ رہے ہیں. جو آپ کی دلیل ہے یعنی جو آپ دلیل کو قبول کرتے ہیں وہ دلیل دوسروں کے اوپر بھی تھوپ رہے ہیں کہ یہی دلیل صحیح ہے، یہی دلیل کو تم مانو، جیسا جو آپ کا یہ موقف ہے. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 4 ائمہ کی الگ الگ دلیل ہے اور ہر ایک لوگوں کی الگ الگ دلیل ہے. بدل گیا طفیل بھائی. آپ بار بار جو ایک بات آپ نے شبہ پیش کیا تھا، آپ بولو کہ مجھے شبہ کا جواب مل گیا یا پھر اس کا کوئی جواب. جو میں نے یہ بات کہی کہ جو مقلد ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مقلد ہیں وہ اپنے اماموں کو فالو کرتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا میرے بھائی، میری بات آپ نے شبہ پیش کیا، میں نے اس کا جواب دیا، تو اس کو کنٹینیو کرو نا. اس بات کو آپ نے کہا کہ جو مقلدین ہیں وہ اپنے ائمہ کو فالو کرتے ہیں اور ائمہ سلف کو فالو کرتے ہیں، تو گویا کہ مقلدین بھی سلف کو فالو کرتے ہیں. میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقلدین ائمہ کو فالو نہیں کرتے ہیں. ائمہ نے کہیں یہ نہیں کہا میری تقلید کرو، تو تقلید کے مسئلے میں اپنے اماموں کو فالو نہیں کر رہے ہیں. جن اماموں کی تقلید کی یہ دعوت دے رہے ہیں، جن کی تقلید کر رہے ہیں، جب اماموں نے کہا ہی نہیں میری تقلید کرو تو اپنے اماموں کو فالو نہیں کر رہے، تو آپ یہ تسلیم کریں نا. کیا ان اماموں نے یہ کہا تھا میری تقلید کرو؟ طفیل بھائی آپ کی بات جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں نا، ایک الگ ٹینجنٹ. آپ شیخ سرفراز نے جو پوچھا نا 3-4 بار 5 بار وہ دہرا چکے ہیں. آپ یس بولو یا تو نو بولو، اور اگر اگری کرتے ہو تو کوئی چیز اگری کریں گے تو آگے نیکسٹ لیگ پہ آگے بڑھیں گے نا ہم. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اس میں کوئی نہیں. ابھی انہوں نے جو بات بولی کہ آپ نے وہ بات سنے اور سمجھے، تو آپ یس بولو یا نو بولو، پھر ہم نیکسٹ بات بولیے. آپ کی بات میں منع نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. میں بولنا چاہتا ہوں، سنیے. کیا وہ آپ بات بول جو رہے ہیں کہ جو سلف اور بات ابھی مت بولیے. ائمہ نہیں ائمہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ائمہ جو بولے ہیں ائمہ یہ نہیں بولے کہ مجھے فالو کرو، ٹھیک ہے. جب وہ بات ائمہ یہ نہیں بولے کہ مجھے میری تقلید کرو. بھائی صاحب ابھی آپ کو میں جو پوچھا نا آپ وہی جواب دیجیے گا. تو پہل بھائی جو شیخ سرفراز نے کم سے کم 7-8 بار تو دہرا دیا، آپ ایک بار اچھے سے وہی سوال کا جواب دو جو انہوں نے پوچھے، نہیں تو اور ایک بار 9ویں بار شاید وہ ریپیٹ کریں گے. بتائیے مجھے 1 منٹ دو، وہی جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہی جواب دے رہا ہوں، وہی جواب دوں گا، ٹھیک ہے. جی ہاں. جو ائمہ نے میری تقلید کرو کر کے کہاں پہ بھی یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. وہ میں مانتا ہوں، کہاں پہ بھی نہیں بولا کہ ائمہ میری بات مانو کر کے بولا ہے، ٹھیک ہے. مگر 4 ائمہ نے فقہ کو مدون کیا، ٹھیک ہے. فقہ کو مدون کرنے کی وجہ سے ہم کو وہ فقہ مل گیا کہ وہاں سے دلیلیں مل رہی. تو آپ دلیلوں کو 4 ائمہ کے اندر کسی بھی ائمہ کا دلیل تمہیں صحیح لگ رہا ہے تو اس دلیل کو فالو کرو، ایکسپٹ کرو. وہی تو بول رہا ہوں. یہ بات آپ نے صحیح کہی، یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی میرے بھائی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کو مانو. تو یہ تو اہل حدیث بولتے ہیں نا، مقلد یہ تھوڑی بولتا ہے جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کو مانو. مقلد تو یہ بول رہا ہے کہ دلیل مت دیکھو، صرف امام کی مانو. تقلید دلیل دیکھ کر کے تقلید تھوڑی کی جاتی ہے، تقلید تو امام کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے. میں ایکسپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. آپ جو بھی بول رہے ہیں اوکے، میں نہیں کر رہا. میری بات آپ سنیے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، آپ مت مانیے. میں اس تو آپ مت مانیے تو سوال کا جواب دیجیے نا. آپ جو بول رہے ہیں جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کی بات مانو، دلیل جس کی صحیح لگی اس کی بات ماننے کو تقلید بولیں گے؟ دلیل دیکھ کر کے ایک بات کی مان لینے کو تقلید بولتے ہیں. تقلید کس کو بولتے ہیں؟ سنیے، مجھے دلیل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل مجھے صحیح لگی تو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں. تو کیا میں ان کو یہ کر رہا ہوں؟ کیا میں بالکل ماشاءاللہ یہ تقلیدی نہیں ہے، یہ تو تقلیدی نہیں ہے. آپ یہاں پر تقلید کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے. آپ اگر دلیل سے امام حنیفہ کی بات مان لیں ہم کو کوئی اختلاف نہیں. کسی فقہی مسئلے میں اگر آپ امام حنیفہ کی بات دلیل کی بنیاد پر مان رہے تو اختلاف ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دلیل دیکھ کر کے مان رہے تو آپ مطلب تقلید کہتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ کو، کہ آپ دلیل ہی نہیں دیکھ رہے، آپ نے یہ طے کر دیا یہ میرے امام ہے میں ان کی ہر بات مانوں گا. تقلید اس کو بولتے ہیں.
تقلید اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے امام طے کر دیا ہے، وہ صحیح بولے گا غلط بولے گا، مجھے اس کی دلیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اس کی شخصیت کو فالو کروں گا۔ تقلید شخصیت کی ہوتی ہے، دلیل کی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ دلیل دیکھ کر کے اگر آپ نے کسی کا قول مان لیا ہے تو وہ تقلید نہیں ہے بھائی، یہ تو ہماری دعوت ہے کہ دلیل دیکھو، جس کی دلیل صحیح اس کی دلیل مان لو۔ یہ جس کو آپ دفاع کر رہے ہیں وہ ہماری دعوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو فیل بھائی آپ نے جو بات کہی بھائی آپ نے غلطی سے جو ہے نا وہ اپنے پول میں اپنا فٹ بال جو ہے نا ڈال دیا ہے، آپ نے اپنا گول کر دیا ہے۔ آپ جس آپ نے اپنی ٹیم، آپ نے ہماری طرف سے گول کر دیا ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں نا وہ تو ہم یہ تو ہماری دعوت ہے بھائی کہ دلیل دیکھو، جس کی دلیل صحیح لگتی ہے وہ مان لو۔ بھی دلیل ہے، وہ بنا دلیل کے کوئی بات نہیں کی ہے۔ 4 ائمہ کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، اپنی اپنی دلیل اپنی کو صحیح لگتی ہے۔ جس کو جو دلیل صحیح لگے اس کو فالو کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے تو یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن نا مسئلہ یہ کہ یہ ہم کرتے ہیں کہ جس کی دلیل صحیح اس کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ دلیل کی بنیاد پر نہیں فالو کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو دلیل کی بنیاد پر فالو کر رہے ہیں تو یہ تقلید نہیں ہوئی میرے بھائی۔ تقلید کہتے ہیں دلیل دیکھے بغیر فالو کرنے کو، بلائنڈ فالوئنگ۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے بلائنڈ فالوئنگ، دلیل دیکھے بغیر کسی کو فالو کرنا۔ اگر کسی کو دلیل دیکھ کر کے فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو آپ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ اس کی دعوت دیتے کہ دلیل دیکھو اور دلیل کو فالو کرو تب تو آپ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، تب آپ مقلد نہیں ہیں۔ نہیں، اب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دلیل جو صحیح لگی وہ دوسروں کے اوپر بھی تھوپنا چاہ رہے ہیں نا، وہ غلط بول رہا ہوں میں۔ جو سلف کرتے ہیں، جو نہیں، ہم سلفی تھوپ کرتے ہیں، نہیں رہے بھائی۔ اگر ہم تھوپنے لگے تب تو ہم لوگوں کو کہیں گے ہماری تقلید کرو۔ ہم تھوپتے نہیں ہیں، ہم کنونس کرتے ہیں۔ ہم کو جو دلیل صحیح لگی ہم اس دلیل پر کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دلیلوں پر بات کرتے ہیں، ہم شخصیتوں پہ بات نہیں کرتے۔ جب دلیل پر بات ہونے لگی تو اس کا مطلب ہم نے تقلید کو سائڈ رکھ دیا۔ اگر کسی مسئلے میں آپ ایک دلیل دے رہے ہیں، میں ایک دلیل دے رہا ہوں، میں اپنی دلیل پر آپ کو کنونس کروں گا، آپ میری دلیل پر اپنی دلیل پر مجھے کنونس کریں، تو یہ کنونسنگ تو ائمہ سلف کے درمیان، یہ جو حضرات ائمہ جن کی تقلید کی جا رہی ہے یہ بھی تو دلیلیں دیتے تھے نا اپنی باتوں کی، کہ بغیر دلیل کے کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد ابن حنبل، نہیں یہی بات چل رہی ہے کہ یہ ائمہ سیدھا فتویٰ دیتے تھے یا فتووں کی دلیل بھی دیتے تھے؟ دلیل دیتے تھے۔ دلیل دیتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ چاہتے تھے، اگر یہ چاہتے تو صرف فتویٰ دے سکتے تھے، پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے فتوے پہ تقلید کی جائے، یہ چاہتے تھے کہ ہماری دلیل کو سمجھ کر کے ہماری بات مانی جائے۔ تو یہ ائمہ دلیل کی دعوت دے رہے ہیں یا تقلید کی دعوت دے رہے ہیں؟ دلیلیں دے کر کے دلیل کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو اہل حدیث کی دعوت ہے۔ دیکھو اب ان ائمہ کو اصلی فالو کرنے والا کون ہے؟ اہل حدیث الحمدللہ۔ اہل حدیث بھی دلیل کی دعوت دے رہا ہے، یہ ائمہ بھی دلیل کی دعوت دے رہے ہیں۔ تقلید کرنے والے تو دلیل بتائے، وہ تو کہہ رہے ہیں اندھا بن کر کے فالو کر لو، وہ اماموں کے قول کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جبکہ ائمہ نے اپنے قول کے ساتھ دلیلیں بھی دی، تو گویا کہ ائمہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی دلیلوں کی بنیاد پر ان کی بات مانی جائے۔ تو ان ائمہ اربعہ کی اصلی اتباع کرنے والے اہل حدیث ہیں، کیونکہ ان ائمہ نے دلیل دی، یہ چاہتے تھے کہ دلیل کی بنیاد پر ان کی بات قبول کی جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پر ان کی بات قبول کی جائے۔ ہاں مولانا صاحب، دلیل کے معاملے میں آپ ائمہ کے خلاف بھی گئے ہیں، یہ بات میں بولنا چاہ رہا ہوں، وہ چھوڑیے۔ مجھے پہلا کوشچن میرا اچھا ایک دیجیے، اب ایک کلیئر ہوتی جا رہی ہے بھائی۔ دیکھو جی، اختلافی مسائل میں دونوں طرف سے دلیلیں ہوتی ہیں، اور ہم کو جو دلیل راجح لگتی ہے ہم اس کو اپنا وہ قول اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو مقلد بھی کرتا ہے نا، مقلد بھی تو کتنے مسائل میں اپنے امام کے لیے دوسرے اماموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ حنفی ہیں تو بہت سارے مسائل میں آپ امام شافعی کو چھوڑ دیتے ہیں نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاروں امام کے خلاف بھی گئے ہیں، تو سوال یہ ہے ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ امام 4 ہی ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے امام 4 ہی ہیں، 4 کے علاوہ بھی امام ہیں، ہم ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 4 کے علاوہ امام نہیں ہے، 4 مشہور ہیں، 4 کی فقہ مدون ہے، اور لوگوں کے بھی فقہ موجود ہیں، اور لوگوں کے بھی اقوال موجود ہیں، انہوں نے بھی دلائل دیے ہیں، تو وہ کوئی کافر مشرک بدعتی نہیں ہے، وہ سب سلف کو ماننے والے اور بڑے بڑے اجلہ اہل علم اور علماء ہیں۔ تو 4 کے اگر ہم خلاف کہیں گئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کوئی امام موجود ہے، ہمارے ساتھ کوئی بڑا 1 2 3 4 ائمہ موجود ہیں، تو 4 ائمہ کے خلاف جانا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ باطل ہو گیا، وہ بھی امام ہی کا مسلک ہوتا ہے، اس پر بھی کسی امام نے دلیل دی ہوئی ہوتی ہے جی۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ 4 ائمہ کے خلاف جانا غلط ہے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ انہی 4 ائمہ کے درمیان حق بند ہے اور 4 کے باہر حق ہے ہی نہیں، اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ اگر 4 کے باہر حق نہیں ہے تب تو خلاف جانا غلط ہے۔ جی طفیل بھائی،
हाँ ठीक है, मैं वही उसी बात को मैं लौटाना चाहता हूँ। ये जो भी अब 4 आइम्मा को 1000 साल से जो फॉलो करते हुए आए हैं, क्या ये गलत थे? जो आपने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बाद से जो आप सलफिज्म शुरू किया है, क्या ये सही जी है? बात है यार, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। आप नहीं समझे सलफियत मेरी की बात को, दावत, तो और एक बार आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत, मैं बोलिए, आपकी बोलिए। बात समझा और मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। पहली हाँ। बात तो जो आप ये कह रहे हैं कि 1000 साल से तकलीद करते हुए आ रहे हैं, तो 1000 साल से तकलीद करते हुए आना तकलीद के सही होने की दलील थोड़ी है भाई। वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के फौरन बाद सहाबा के जमाने में खवारिज पैदा हो गए थे। आज तक के खवारिज के नजरियात मौजूद हैं, तो खवारिज के हम सहाबा के जमाने से, तो क्या सहाबा के जमाने के होने से वजह से खवारिज सही हो जाएंगे? सहाबा के जमाने में तकदीर का इनकार करने वाले पैदा हो गए थे। आज भी कुछ तकदीर का इनकार करने वाले, तो वो कहे हम 1300 साल से तकदीर का इनकार कर रहे हैं, हम तो तकलीद करने वालों से पहले से तकदीर का इनकार कर रहे हैं। कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप मेरे भाई आप खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि तकलीद 1000 साल से शुरू हुई, यानी कि तकलीद बिदअत है। ये 1000 साल बाद शुरू हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में शख्सी तकलीद का कोई वजूद नहीं था कि किसी एक को इमाम बना लिया जाए, हर सही गलत में उसी को फॉलो किया जाए। आप तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की वफात के 400 साल बाद, में जवाब तो देने दो, रसूलुल्लाह आप खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की वफात के 400 साल बाद कुछ लोगों ने ये बात शुरू की कि मैं एक इमाम बना लूंगा और अपनी जिंदगी के हर मसले में उसी की तकलीद करूंगा। तो जो आप कह रहे हैं 1000 साल से हो रही है, तो ये 1000 साल बोलना खुद इस बात की दलील है कि एक बिदात है जो उम्मत में बाद में इजाद हुई। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि अब्दुल वहाब से सलफियत शुरू हुई, भाई सलफियत जब आप कह रहे हैं सलफियत, तो सलफियत का मतलब ही होता है जब से सलफ है तब से सलफियत है। सलफियत वही है जो साहबे कराम का दीन था, हम तो उसी दीन की तरफ दावत देते हैं। हम कहते हैं आप हमारे दीन में वो बात बताओ जो साहबा के दौर में नहीं थी, हम छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जिस बात के बारे में ये बोल देंगे कि ये बात सहाबा के जमाने में नहीं थी, हम वो चीज छोड़ देंगे। कोई ऐसी चीज जिसको हम बतौर दीन, जिसका अकीदा रखते हो या जिस पे अमल करते हो, अगर वो सहाबा के जमाने में नहीं था, वो सलफ के जमाने में नहीं था, हम उसको छोड़ देंगे। ये खाली एक क्लेम है आपका कि सलफियत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के जमाने से शुरू हुई, सलफियत सलफ जब से है तब से सलफियत है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इससे पहले क्या सलफिज्म था? मतलब अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से पहले सलफिज्म क्या, मैं वो समझाता हूँ कि ये जो आप ग्रुपिज्म है नहीं, अब सलफियों का जो ग्रुप है, यानी मैं ही सलफी हूँ, मैं ही सलफी हूँ, जो भी ये हो रहा है और तुम इसी को फॉलो करो, ये सारी चीज गलत है। यानी जो तकलीद कर रहे हैं या जो भी फॉलो कर रहे हैं, ये सारे लोग गलत है, ये हम ही सही है। ये जो कहना हो, ये इससे पहले था क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। सलफियत थी, मुझे पता है, सलफ को फॉलो करने वाले जो सलफी थे वो पहले भी थे, मगर सलफिज्म था, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप एक बात बताएं, सलफी सही, आप ये बताएं सलफी सही है या गलत है? सलफी सही है। तो सलफी सही है, आपको सही नहीं बोल रहा मैं, आपको सही नहीं बोल रहा। तो भाई हम तो सलफी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब सलफी है। नहीं वो तो आप साबित ही नहीं कर पाए, ना आप अकीदे में साबित कर पाए कि आप सलफी हैं, ना आप फिक्र में साबित कर पाए आप सलफी हैं। अच्छा, अगर आप सलफी हैं तो क्या सलफ तकलीद करते थे? सलफ क्या तकलीद थी? अगर आप सलफ को फॉलो करने का दावा करते हैं तो क्या सलफ तकलीद करते थे? तो सहाबा किसको मानते थे और किसको फॉलो करते थे? सहाबा दलीलों को फॉलो करते थे। क्या सहाबा के जमाने में ऐसा था कि मैंने एक इमाम बना लिया है, मैं जिंदगी के हर फिक्री मसले में बस इसी एक इमाम की तकलीद करूंगा? क्या सहाबा के जमाने में ऐसा था? वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते थे ना। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप अगर हनफी होने के बाद ये भी दावा कर रहे हैं कि आप सलफी हैं, अकीदे में तो आप अपने आप को सलफी साबित नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं कि आपको बड़ी डिस्कशन करनी पड़ेगी। मैं तकलीद के बारे में पूछ रहा हूँ कि तकलीद के मामले में क्या सहाबा के जमाने में ऐसा था कि मैंने एक शख्सियत को अपना इमाम बना लिया है, मैं जिंदगी के तमाम फिक्री मसाइल में उसी एक इमाम के कौल की तकलीद करूंगा दलील देखे बगैर? क्या सहाबा के जमाने में इस तरह से तकलीद होती थी? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं एक इमाम को फॉलो कर रहा हूं तो उनका दलील मैं नहीं देखूंगा, जो वो बोलेंगे वही फॉलो कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक ही इमाम को फॉलो करो या अरे आप क्या बोल रहे हैं वो नहीं, हनफी जो है वो क्या बोल रहे हैं? हनफी को हनफी क्यों कहा जाता है? कि उसने इमाम अबू हनीफा को अपना इमाम बना लिया है, उनकी तकलीद करता है और वो ये कहता है कि मैं जिंदगी के मसाइल में इमाम अबू हनीफा के अकवाल की तकलीद करूंगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इस तरह से जो इमाम अबू हनीफा की या इमाम शाफई की या इमाम मालिक की, अहमद इब्न हंबल की
جس طرح سے تقلید کی جاتی ہے کیا اس طرح سے کسی امام کی تقلید صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں ہوتی تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آپ کیا بول رہے ہیں. میرے بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسی تقلید آپ کرتے ہیں کیا ایسی تقلید صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ بھائی ہم تقلید جو کر رہے ہیں یہ کہ ان کی دلیلوں کے حساب سے ہی کر رہے ہیں نا، ان کی دلیلوں پھر میں کے پوچھ رہا ہوں، جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. ابھی آپ نے بار بار ایک بات کہی نا کہ 1000 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی 1000 سال سے کرنے کا مطلب یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی نا. یہ جو تقلید ٹھیک ہو ہے، رہی ہے اس طرح کی تقلید صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی نا. وہ مجھے پتا نہیں. ابھی آپ خود بول رہے تھے کہ 1000 سال سے ہو رہی ہے، تو 1000 سال سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی ایسی تقلید نا. وہ مجھے پتا نہیں، وہی تو بول رہا ہوں میں تقلید میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جو 1000 سال سے ہوئی یہ غلط ہوئی صحیح ہوئی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، اتنا ہی. جو بھی میں ہوئی آپ سے صحیح یہ ہوئی پوچھ یا رہا غلط ہوئی. ہوں، میں آپ سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو تقلید جو آپ کا عقیدے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے، تقلید پہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ صحابہ کے زمانے میں عقیدے جو پہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر پائیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ عقائد پائے جاتے تھے جو آج کے دیوبندی اور بریلوی رکھتے ہیں. عقیدے پہ بات ہی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں فقہی مسائل پر. جیسی تقلید آپ کر رہے ہیں ایسی تقلید صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو جو چیز صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی وہ آپ کے دین کا سب سے بڑا حصہ ہے، تو آپ کیسے اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ سلفی ہونے کا دعویٰ مت کریے، آپ کا سلفی ہونے کا دعویٰ غلط ہے. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال سے یہ تقلید ہو رہی ہے، یعنی صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں یہ تقلید نہیں تھی. تو لہٰذا جو لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سلف کے راستے پر نہیں ہے، وہ سلفی نہیں ہے. آپ جھوٹا تب مدون ڈبل نہیں ہوا تھا، آپ فقہ دو مدون نہیں ہوا آپ تھا. دو جھوٹے کلیم نہیں کر رہے ہیں. ایک تو اپنے آپ کے سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، دوسرا ہمارے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب کے بعد پیدا ہوئے. ہم جو سلفیت کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جھوٹ ہماری طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے بعد پیدا ہوئے، اور خود کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سلف کے زمانے سے ہیں. آپ سلفی نہیں ہیں، آپ سلفی نہیں ہیں کیونکہ سلف کے یہ زمانے تو میں بتا دو تقلید وہ جو شخصی کا 1000 وجود سال سے نہیں تھا. ہوا یہ غلط ہوا صحیح ہوا اتنا بتا دو مجھے. وہ جو 1000 غلط سال سے ہوا ہوا بھائی، صحیح ہوا غلط ہوا. غلط ہوا، 1000 غلط ہوا. سال سے اتنی ایک بڑی امام امت کو اتنی بڑی ایک امت غلط کر رہی ہے وہ تم آپ بول رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو 72 فرقے غلط کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ وہ 72 فرقہ 1000 بڑے سال ہوں سے گے کہ اتنی ایک بڑی فرقہ بڑا امت ہوگا؟ ہم 1000 وہ سال آپ سے بھی بھائی نہیں بول اللہ کے سکتے، رسول وہ صلی اللہ آپ علیہ بھی وسلم نے نہیں بول فرمایا سکتے. 72، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، ان قریب ایک ایسا دور ہے کہ جب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. یعنی اکثریت تو گمراہی کے راستے پر ہوگی. اکثریت کیسے حق پر ہونے کی دلیل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم بندے جو شکر گزار ہیں. اکثریت تھوڑی نا حق پر ہونے کی دلیل ہوتی کہ اکثر لوگ کریں تو حق پر ہو جائے گا. نہیں وہی تو بول رہا ہوں میں، مطلب اتنے سالوں سے جو چلتا آیا کیا اللہ تعالیٰ تو غلط چلتا آ رہا ہے ان بھائی، کو اتنے غلط چلتا آ رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ کیا ہے کہ اللہ جو اس کے رسول کے مقابلے میں ایک امام بنا لو اور امام کی تقلید کرو، رسول اللہ کی حدیث سے انکار کر دو، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور یہ کسی غلط اور چلتا مدینے آ رہا کے ہے. اس اندر کو بھی ختم چلتا کرنا ہوا ہی آیا. تو ہمارا مشن ہے نہیں بھائی، اس کو ختم کرنا ہی ان ہمارا کی حکومت یہ مقلدوں کا بہت بڑا پرابلم ہے. جب یہ دلیلوں کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو اکثریت کی دلیل پیش کرنے لگتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کریں. اتنے سارے لوگوں کا کرنا کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے. اور مجھے یہ بتا دو وہی آپ سے جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے سوئچ ہو جا رہے ہیں، اس کا جواب نہیں دے پا رہے، سوئچ ہو کے کہیں اور چلے جا رہے ہیں، پھر وہ جواب نہیں دے پا رہے، پھر سوئچ ہو کے کہیں اور چلے جا رہے ہیں. میں پہلے سے بھی وہیں پہ ہوں. سادہ سا بات دیکھو، آپ نے کلیم دو جھوٹے باتیں دیکھو کی، دو مولانا جھوٹے دعوے ایک بات کیے. بولتا ہوں، آپ نے ایک دعویٰ جھوٹا یہ کیا کہ حنفی لوگ سلفی ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا سلف کے زمانے میں تقلید ہوتی تھی، آپ ثبوت نہیں دے پائے. تو جب سلف کے زمانے میں تقلید نہیں ہوتی تھی، آپ تقلید کرتے ہیں، تو آپ کیسے سلف کے راستے پر ہیں؟ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ سنو محمد بن عبد الوہاب کے بعد سلفیزم شروع ہوا. بھائی سلفیت سلف کو فالو کرنے کی دعوت کا نام ہے کہ عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں سلف کا منہج اختیار کیا جائے. تو سلفیت تب سے جب سے سلف ہے. میں آپ کو اتنے پیار سے بھرے انداز میں بول رہا ہوں، آپ جائیں تحقیق کریں، ہمارا کوئی ایک معاملہ، ہمارا کوئی اصول آپ ثابت کر دیں کہ سلف کے زمانے میں یہ نہیں تھا. حتیٰ کہ کوئی فقہی مسئلہ ثابت کر دیں کہ سلف میں سے کسی نے بھی جو ہے نا یہ فقہی مسئلہ سلف سے ثابت نہیں، ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. ہم سلف کو فالو کرنے کے دعوے دار ہیں. جیسے حنفی امام حنیفہ کو فالو کرتا ہے، ہم سلف کو فالو کرتے ہیں. تو ہم یہ کلیم آپ کا جھوٹا تھا. باقی رہی بات، یہ اتنے سالوں سے امت غلط کرتے آ رہی ہے. نہیں تعداد کی کثرت کوئی دلیل، کثرت جو ہے نا وہ تعداد کی کوئی دلیل نہیں ہے. تقلید ایک غلط چیز ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ تقلید کرنے والے ہر فقہی مسئلے میں غلط ہوتے ہیں. کوئی فقہی مسئلے میں حنفی صحیح ہو سکتا ہے، کوئی فقہی مسئلے میں شافعی صحیح ہو سکتا ہے، کوئی فقہی مسئلے میں حنبلی صحیح ہو سکتا ہے، کسی میں مالکی صحیح ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ کسی مسئلے میں چاروں ہی غلط ہوں، ممکن ہے کسی مسئلے میں چاروں صحیح ہوں.
تو ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں ہر کوئی غلط ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو تقلید شخصی کا مزاج ہے. اچھا یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی تعداد تقلید شخصی کرتی آئی ہے. پہلی بات تو عوام کی کثرت کوئی معیاری نہیں رکھتی ہے، اور اہل علم ہمیشہ بڑی تعداد میں تقلید شخصی کے خلاف ہی رہے ہیں. امت کے اہل علم کی آپ تاریخ دیکھیں گے، جیسے ان ائمہ کرام نے تقلید کی دعوت نہیں دی، ویسے امت کے اہل علم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کثرت سے اہل علم تقلید شخصی کی دعوت دے رہے ہوں. تقلید شخصی کی دعوت بھی بہت کثرت سے نہیں رہی. عوام کیا کرتی آئی ہے، عوام کا کچھ کرنا نہیں کرنا یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہوتا. اہل علم نے کبھی بھی تقلید شخصی کو اپنی دعوت کا موضوع نہیں بنایا. امت کے جو اہل علم ہیں، گرچہ کی وہ تحقیق اور اصولوں کے اعتبار سے کسی بھی انتساب رکھتے ہو کسی بھی امام کی طرف، پر انہوں نے تقلید کی دعوت، امت کے اہل علم نے بھی تقلید کی دعوت نہیں دی. نہ محدثین نے تقلید کی دعوت دی، نہ محدثین کے بعد آنے والے فقہا نے تقلید کی دعوت دی. اس لیے جب فقہی کتابیں آپ اٹھاتے ہیں تو وہ قول کے ساتھ ساتھ دلیلیں پیش کرتے ہیں. دلیلیں پیشی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلیلوں کی بنیاد پر ان کی بات مانی جائے. آپ کوئی فقہی کتاب اٹھائیں، آپ احناف علم ہیں، انہوں نے جو فقہی مسائل پر کتابیں لکھی ہیں، جب آپ ان کتابوں کو کھولتے ہیں تو اس میں صرف قول نہیں ہوتا، اس میں دلیلیں بھی ہوتی ہیں. کیوں دلیلیں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ پڑھنے والے صرف قول کو اندھا بن کر کے اس کی تقلید نہ کریں، بلکہ دلیلوں کو سمجھیں. اہل حدیث دلیلوں کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے، اور امت کے اہل علم بھی ہمیشہ سے دلیلوں کو سمجھنے کی دعوت دیتے رہے. تو یہ بات کہ اتنے سارے لوگ کرتے آ رہے ہیں غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر بہت سارے لوگوں کو کرنا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امت کے اہل علم ہیں انہوں نے بھی کبھی تقلید شخصی کی دعوت نہیں دی کہ ایک آدمی کو آپ امام بنا لیں اور اس کی ہر بات پر آمنا صدق نہ کہیں، اس کی اطاعت کریں چاہے دلیل صحیح ہو یا غلط ہو. اس کی دعوت امت کے اہل علم نے نہیں دی ہے. مولانا میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، صحیح میرے ہے، خیال ٹھیک سے ہے، بھائی آپ کو بہت ٹائم دیا گیا. ابھی دیکھو ہر مسئلہ ایک مجلس میں حل نہیں ہوتا ہے. آج کافی باتیں آپ سے ہوئی، بہت سارے شبہات جو شروع سے آپ پیش کر رہے تھے اس کا جواب ہم نے دیا. آپ آئیے اگلی اسٹریم میں پھر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی نام سے آئیے گا پھر سے. آپ ریکویسٹ کروں گا میں، آپ ذرا اس ویڈیو کو پھر تھوڑا سا ایک بار دیکھیے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی انفرادی طور پہ کوئی مس انفارمیشن ہے ہمارے بارے میں، یا کوئی انڈیویجولی کوئی اہل حدیث سے بات چیت میں کوئی آپ کو تشدد فیل ہوا اور وہ چیز کی وجہ سے آپ ایک تھوڑا سا بائسڈ ہو گئے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ایک اوپن مائنڈ سے اس موضوع کو پھر سے اسٹڈی کریے. ہاں جزاک اللہ خیرہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ. ہاں جی شکریہ، السلام علیکم. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں.